اب بات کو ذرا سا اور آگے بڑھا دوں. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو خیر کی طرف دعوت دے، جو امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. یہ مومنین کے لیے ایک حکم ہے. اسی قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ایک پہچان بتائی گئی ہے منافقین کی، بلکہ ان کی روش، ان کا کردار پہچانوایا ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. یہ آیت ہے سورہ توبہ میں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. دیکھو منافق مرد اور منافق عورتیں وہ ہیں جو ایک کا دوسرے سے تعلق ہے، اور ان کی پہچان کیا ہے، ان کا کیریکٹر کیا ہے، ان کی روش کیا ہے، ان کی پالیسی کیا ہے. ان کی پالیسی یہ ہے کہ منکر کا امر کرتے ہیں، معروف سے روکتے ہیں. تو اس لیے بھی دست ادب، یہ حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں، آیت بیان کر رہا ہوں، اس لیے دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ خدا را اگر منافقین سے اپنے کو الگ رکھنا ہے، اگر منافقین سے الگ رکھنا ہے، اگر آپ کو اپنی شان ایمانی کی حفاظت کرنی ہے، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا مومن اور ایک اچھا انسان بن کر دنیا میں رہنا ہے اور آخرت میں خدا کو منہ دکھانا ہے، تو آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنی زندگی کا خاص انداز اور اسلوب اور اپنی زندگی کی خاص روش بنانا پڑے گا. اس لیے کہ خود قرآن مجید نے دونوں چہرے دکھا دیے. مومنوں سے کہا تمہارے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے، اور منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ منکر کا امر دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں. اب ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیے اور تاریخ پر نظر ڈالیے. دونوں آیتوں کو سامنے رکھیے، ایک آل عمران کی آیت نمبر 104، اور ایک یہ سورہ مبارک توبہ کی آیت. اور پھر دیکھیے یہ آیتیں جب نازل ہوئیں، حضور کا زمانہ تھا نا، تو حضور کے زمانے میں کوئی یہ تو کہتا نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھو. منافق کیا کرتے تھے؟ نماز میں تو شریک ہوتے تھے، حج میں بھی جاتے تھے، سب کام کرتے، یہاں تک کہ جنگ میں بھی جاتے تھے. جنگوں میں بھی جاتے تھے. اب یہ میرا کئی بار کا کہا ہوا جملہ ہے، لیکن چونکہ خراج عقیدت ہے مولا عباس کو، تو پھر دہرا دیتا ہوں کہ یہ علم جو ہے نا، یہ دست مبارک علی میں تھا. تب بھی اس علم کے نیچے مومن بھی ہوتے تھے، منافق بھی. دست علی میں علم ہے، مگر اس پرچم کے نیچے مومن بھی ہیں، منافق بھی. یہ شرف صرف عباس ابن علی کو. جب عباس کے ہاتھ میں یہ علم آیا ہے تو اس کے نیچے جو مجمع تھا ایسا خالص مجمع تھا، ایک ایک فرد اس میں سے ایسا کامل الایمان تھا جس سے پورا پورا لشکر نفاق پسپا ہو سکتا تھا. بہرحال تو جو منافقین تھے رسول کے عہد میں، یہ کیا کرتے تھے؟ نماز بھی پڑھتے تھے، حج پہ بھی جاتے تھے، جہاد کے میدان میں بھی پہنچ جاتے تھے. وہ جہاد کریں یا نہ کریں، وہ ٹکیں یا نہ ٹک پائیں، وہ بعد میں دشمنوں سے مل جائیں یا دشمنوں کے لیے مخبری کریں، تھے وہاں موجود منافقین. تاریخ ہے، زندہ تاریخ. حضور کے زمانے میں
تو منافقین روکتے کس چیز سے تھے جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف؟ خدا کی قسم آپ احصا کریں جس چیز سے روکتے تھے وہ منافقین وہ دراصل ولایت علی ابن ابی طالب. اس لیے سب سے بڑا معروف تو ہے امر ولایت و امر امامت کی طرف بلانا. ہر نیکی کی طرف بلانا امر بالمعروف ہے، ہر برائی سے روکنا نہی عن المنکر ہے، لیکن امام کی وفاداری کے لیے بلانا سب سے بڑا معروف ہے، امام سے بغاوت سے روکنا سب سے بڑا نہی عن المنکر ہے. اور امامت کو پہچانوانا، امام کے خصوصیات پہچانوانا، یہ سب سے بڑا امر بالمعروف ہے. تو جب آقا حسین مدینے میں یزید کا خط پہنچا ہے اور ولید سے جا کر ملے ہیں اور اس نے بیعت کے لیے دعوت دی اور آپ نے فرمایا ہے ان مثلی لا یبایع مثلہ، یہیں سے امر بالمعروف شروع ہو گیا. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. پورا خطبہ آپ کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، پورا خطبہ. جو میں نے عرض کیا تھا، اولاً تو یہ ذہن میں رہے کہ امام معصوم کا کلام دلیل معروف و دلیل منکر بنتا ہے. امام کا کلام، اور عملاً تو آپ نے کیا ہی ہے. ایک مثال بہت ہی اہل ولا کے لیے غالباً مناسب ہوگی.